नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामिईन मोहतरम, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से चंद हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आज जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। हमारे मुआशरे में बदहाली और इंतशार, लिसानियत, फ़िरकावारियत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिस पर हम सब को तवज्जो करने की ज़रूरत है। आज मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद कि हम इस टॉपिक को, इस मौजू को बहस करें और इसके सलूशन की तरफ, इसके हल की तरफ आएँ, ताकि हमारे माशरे में इंतशार ख़त्म हो, फ़िरकावारियत ख़त्म हो, लिसानियत ख़त्म हो, कौमियत परस्ती जो है वो ख़त्म हो। आज हम सब बातें तो करते हैं लेकिन उसके हल की तरफ नहीं आते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम बज़ाहिर तो एक इस्लामी माशरे में रहते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम हमें कहता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका मस्कन क्या है, तो हम बहैसियत मुसलमान बड़े वसूख से ये बात करते हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो कि मुकम्मल इस्लामिक है। हमारा रहन सहन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, इवन कि हमारा इखलाक, सब कुछ इस्लाम के ऊपर है। हम बड़े शौक़ से ये बात बताते हैं, लेकिन अफसोस कि ये बात हम बताते हुए तो खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उसका अमल हमारी ज़िंदगी में है या नहीं है, ये बात आज आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है। कई किस्म की मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं, जैसा कि 2-4 मिसालें मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा और आपने भी वो मिसालें अपनी ज़िंदगी में देखी भी होंगी, कहीं गौर भी किया होगा या कहीं पर सुना भी होगा कि हमारे माशरे में किस किस्म की बदहाली और ये लिसानियत और कौमियत परस्ती फैल चुकी है। पिछले दिनों प्रिंट मीडिया पर एक ख़बर चली कि फैसलाबाद का कोई एक इलाका था, वहाँ पर एक बंदे को महज इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि उसने दोपहर के टाइम चक्की चलाई और चक्की के शोर की वजह से जो साथ हमसाया था उसकी आंख खुल गई। तो इस पे उसको गुस्सा आ गया कि आपने चक्की क्यों चलाई, जिससे मेरी नींद में खलल वाक़ हुआ, और उसने उस शख्स को सिर्फ़ इस महज छोटी सी बात पर आकर कत्ल कर दिया। ये एक कोई छोटी सी बात नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए सोचने की बात है कि क्या हम छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते, या हमें ये बातें भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अपने इस अखलाक की तरफ तवज्जो दें। और वो कैसे आएगा? वो सिर्फ़ इसी तरीके से ही आ सकता है कि आप उलमा की महफ़िल में बैठें
علماء کی مجلس میں آئیں، آپ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کی طرف دوڑے آؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں میں وہ چیزیں تو اپنا لیتا ہوں، اور جو چیزیں مجھے اسلام میں بری لگتی ہیں میں اس میں حیل و حجت اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا ہمیں بحیثیت مسلمان یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اور پھر ایک اور ہمارے معاشرے میں جو ہے برائی وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک اچھا کھانا کھا لیتا ہوں، میں اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں، میرا رہن سہن اچھا ہے اور میرے ہمسائے کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، تو میری وہ دکھاوا، وہ اچھا پہن، ٹھیک ہے آپ پہنیں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہوں لیکن آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ بھوکے ہوں۔ ہماری طرف میرے ادارے میں بہت سارے لوگ اور خواتین ایسی آتی ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا تو کھاتے ہیں لیکن دوسرے ٹائم کا کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو میرا ان سے سوال بنتا ہے کہ کیا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے ہمسائے یا آپ کے رشتہ دار اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کو ایک وقت کا کھانا ہی کبھی دے دیا کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا بنایا کرتی تھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے کہ عائشہ کے کھانے میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لینا تاکہ یہ سالن یا یہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارے ہمسایوں کے بھی کام آ سکے۔ آج ہمیں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک ذہن دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنی انکم میں سے، اپنی آمدنی میں سے روزانہ کے 20 روپے یا روزانہ کے 30 روپے بھی اللہ کے راہ کے لیے نکالیں تو میں سمجھتا ہوں روزانہ کے 30 روپے نکالنا کسی بھی عام انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا ایک ذہن بنانا پڑے گا کہ روزانہ کے 30 روپے میں نے اللہ کی راہ میں نکالنے ہیں۔ کیوں روزانہ کے میں پان گٹکے اور بہت ساری ایسی چیزیں، سگریٹ، ایسی چیزوں پہ میں پیسے ضائع کر دیتا ہوں؟ تو اگر ان چیزوں پہ پیسہ ضائع کرنے سے کی بجائے اگر ہم وہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں تو مخلوق بھی راضی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ اگر ایک کمیونٹی بنائی جائے، کچھ چند احباب مل کر کہ 100 لوگوں کی کمیونٹی بنائی جائے اور وہ ہر مہینے مطلب 30 روپے کے حساب سے 900 روپیہ بنتا ہے، تو ہزار روپیہ بھی اگر ہر مہینہ ایک بندہ بھی ڈونیٹ کرے تو وہ 100 بندے 1 لاکھ روپیہ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ان 100 احباب میں کسی کو ضرورت ہے تو وہ ان کو دے دیا جائے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اگر ان 100 بندوں میں اگر ان 100 بندوں کو ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ دیکھیں اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں تاکہ اس بندے کی مدد کی جا سکے۔ چینی کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھایا جائے۔ تو آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کھانا تو کھلا دیتے ہیں، کاش کھانا کھلانے کا سبب بنایا جائے کہ اگر ہم کسی بھی ایسے چھوٹے طبقے کا اس طرح مدد کر دیں کہ اس کو کوئی ایسی گاڑی لے کر دے دیں جس پہ وہ اپنا پھل یا کوئی سبزی وغیرہ بیچ سکے، اس سے یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے میں پھل یا سبزی کی گاڑی جو ہے وہ آرام سے لگ سکتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آئندہ کسی دوسرے کے آگے بھیک مانگنے یا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہ جائے گا اور اپنا باعزت طریقے کے ساتھ روزگار کما سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریں گے
اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمت اور ہمیں بھی ہمت عنایت فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کو دوبارہ اسلامی طرز کے اوپر دوبارہ واپس لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے چند جملے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ تجویز پسند آئے آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا نمبر نیچے سکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ڈھیروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔